آپ نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں آئی تھی اور وہاں پڑی بلو فائل پر دوسری بلو فائل رکھ دی تھی۔ اس نے اس کے اوپر ایک چٹ بھی لکھ کر لگائی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی اس دوسری بلو فائل پر لگی ہوئی تھی، اور پھر خاموشی سے اس فائل کو چھپا کر کمرے سے نکل گئی۔ زباریہ کہاں جا رہی ہو آج کل؟ تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ گھر پر کیوں نہیں ہوتی ہو؟ تم صبح گھر سے نکلتی ہو اور رات گئے گھر واپس آتی ہو۔ تمہارے بھائی نے ہمیں کم ذلیل کر رکھا ہے کہ تم بھی الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ وہ باہر نکل رہی تھی جب ماما اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں، اپنی زندگی انجوائے کرنا چھوڑ دوں؟ ویسے بھی آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو کم از کم مجھے میری مرضی سے جینے تو دیں۔ ہر بات میں روک ٹوک، ہر چیز میں پوچھ تاچھ، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے ماما، اور ویسے بھی آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ دوسروں کی اولادیں عزیز ہیں، تو بہتر ہے کہ یہ سوال جواب بھی انہی سے کریں۔ وہ پھر بات ختم کرتے فائل چھپاتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ جب گھر کے اندر داخل ہوتے زاور اور سہروش کو دیکھا۔ سہروش کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت اور شرم و حیا کے رنگ تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے جلا تھا، لیکن پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ان دونوں کو اس نے ویلکم کیا تھا، کیونکہ اب یہ سب کچھ زیادہ دن تک دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑنے والی تھی۔ وہ راحیل کا کام کر چکی تھی، تو مطلب صاف تھا کہ اب اس کا بھی کام تقریباً ہو ہی چکا تھا۔ اب جلدی سہروش زاور کی زندگی سے نکل جانے والی تھی، اور پھر زاور پر صرف اس کا حق ہونا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سہروش کے گلے لگی اور زاور سے بھی ہاتھ ملایا۔ اس کے انداز پر زاور نے بھی خوش دلی سے اس سے ہاتھ ملاتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ زویا اسے سیڑھیوں سے دیکھتی ہی بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ بھائی میں نے آپ کو بہت مس کیا، بہت 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 زیادہ، اور سحری میں نے تمہیں بھی بہت مس کیا۔ آئی لو یو سو مچ سحری، آئی لو یو۔ اسے ملتے ہوئے اس کا گال چوم چکی تھی، لیکن وہ تو شاید اس سے خفا تھی، اس لیے چہرہ پھیر کر ناراضگی جتانے لگی۔ مجھے کیوں یاد کیا میڈم نے؟ آپ کو تو اچھی دوست مل گئی ہے، 24 گھنٹے تو آپ اسی کی باتیں کرتے نہیں تھکتی، تو پھر میری یاد کیسے آئے گی؟ ہٹو پیچھے، سب جانتی ہوں میں۔ یار نہیں، غدار ہو تم، میری جگہ تم نے کسی اور کو دے دی، اور اب تم مجھ سے یہ جھوٹی محبت جتا رہی ہو، بالکل بھی پیار نہیں کرتی تم مجھ سے۔ وہ غصہ جتاتے ہوئے بولی، نہیں سحری، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن کنزی سے بھی میں بہت پیار کرتی ہوں، وہ بھی بہت اچھی ہے، بالکل تمہاری طرح، لیکن تمہاری جگہ کوئی تھوڑی لے سکتا ہے، تم میری بھابھی ہو۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے پچکارتے ہوئے بولی تھی، پکی بات ہے نا؟ اس نے انگلی دکھا کر یقین دہانی کرانی چاہی، جس پر زویا نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ان دونوں کی لڑائی پر زاور سخت بے مزہ ہوا تھا۔ کیسی نن بھابھی تھی، اتنی جلدی مان گئی؟ وہ تو میدان جنگ میں چلنے والی کسی بڑی لڑائی کا منتظر تھا۔ زویا تم نے میرا کام کر دیا تھا نا؟ اس نے زویا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر زویا نے ہاں میں سر ہلایا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب سے مل کر باہر نکل گیا تھا۔ اس لڑکے کو ایک پل کا سکون نہیں ہے، مجال ہے جو تھوڑی دیر یہاں رک جاتا۔ نہیں ماما، ایسا نہیں بولتے، بھیا کسی بہت ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں، آپ کو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ زویا انہیں دیکھتے ہوئے بولی تو امی اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ کہاں وہ خود اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے بھائی کے کام کو غلط کہتی تھی، اور کہاں آج وہ اس کا ساتھ دینے کے بجائے زاور کی حمایت کر رہی تھی۔ کون ہو تم لوگ اور کہاں ہوں میں؟ اسے ہوش آیا تو وہ ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی، اس کے تقریباً کچھ فاصلے پر 4-5 لڑکے تاش کھیلتے ہوئے شاید نشہ کر رہے تھے۔ ارے وہ بھی بتا دیں گے، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی تو یہ شروعات ہے، سب جان جاؤ گی، صبر رکھو۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، میں پوچھتی ہوں کون ہو تم لوگ اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ جواب دو، ورنہ تم لوگوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس نے غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سب کہا لگا کر ہنسنے لگے، جیسے اس نے انہیں کوئی جوک سنایا ہو۔ وہ کوشش کرتے ہوئے رسیاں کھولنے لگی تھی، لیکن یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے، اس کی حرکتوں پر غور کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، جبکہ باقی سب حرکتوں سے زیادہ اس کے جسم پر غور کر رہے تھے۔ اس نے آج تک اپنے آپ کو چھپانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ سفید رنگ کی شرٹ کے ساتھ وہ نیلی جینز میں اس وقت ان کے لیے کھلی تجوری سے کم نہ تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا، انسپکٹر نے اپنے گھر میں مال چھپا کے رکھا ہے۔ ویسے تو بڑا دینی مذہبی بنتا ہے، اپنی بیوی پر لگتا ہے کبھی غور نہیں کیا، شاید اسے اپنی بیوی ایسے ہی پسند ہوگی۔
ان میں سے ایک لڑکے نے اس پر کمنٹ پاس کرتے ہوئے کہا تو ایک پل میں اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس نے ان لڑکوں کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو شرمندگی سے دوبارہ ان کی طرف نہ دیکھ سکی، لیکن کاش یہی شرمندگی اسے تب ہوتی جب وہ یہ لباس پہن کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ ہاں تو بول جانے من، اپنے شوہر کا نمبر بول جو تجھے یہاں سے بچا کر لے کر جائے گا۔ ویسے ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے تجھے یہاں سے بھیجنے کا، لیکن اگر یہ ساری پلاننگ نہ ہوتی تو ہم تجھے اتنی آسانی سے واپس نہ جانے دیتے، لیکن مجبوری ہے، تجھے مہرے کے طور پر ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن داور حیدری کی موت کے بعد تیرے اس حسن کو خراج تحسین ضرور پیش کریں گے۔ ہم ان میں سے ایک لڑکا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اطمینان سے اسے بتا رہا تھا کہ کیا داور کی موت، تم لوگ داور کو مارنا چاہتے ہو، لیکن کیوں؟ تم لوگ ان کی جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ وہ پریشانی سے ان لوگوں سے سوال کرنے لگی۔ پوچھ تو ایسے رہی ہے جیسے یہ پوچھے گی اور ہم اس کے حکم پر عمل کر کے فوراً بتا دیں گے، پر گھبرانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم تجھے تو بتا ہی سکتے ہیں، تیرے شوہر نے ہمارا سارا کام تباہ کر رکھا ہے، ہمارا اربوں کا نقصان کر دیا ہے اور اب بھی نقصان ہی کیے جا رہا ہے۔ ہمارا کوئی بھی کام اس کی وجہ سے مکمل نہیں ہو پا رہا اور اب ہم اسے سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت برداشت کر لیا ہم نے، اب مزید برداشت نہیں کر سکتے اس کا، تو اب وہ انجام کریں گے جو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ایک بار یہاں پہنچے تو صحیح، تو بس جلدی سے ہم اس کا نمبر بتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نہیں جانتی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ جب اگلے ہی لمحے سامنے کھڑے لڑکے نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ کیسی بیوی ہے تو؟ تجھے اپنے شوہر کا نمبر نہیں پتا، اور تجھے کیا لگتا ہے اگر تو اس کا نمبر نہیں دے گی تو کیا ہم اس کا نمبر حاصل نہیں کر پائیں گے؟ بیوقوف لڑکی، پولیس والا ہے وہ، ہر مجرم کے موبائل میں اس کا نمبر ہے۔ ہم تو بس اس لیے تجھ سے مانگ رہے تھے کہ دیکھنا چاہتے تھے بیوی اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تجھے تو اپنے شوہر سے بڑی محبت ہے، لیکن افسوس آج تو بیوہ ہو جائے گی۔ وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ جب عائشہ کہنے لگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں یہ سب کچھ کرنے کا، کیونکہ وہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتے، انہیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے تو اپنی دوسری بیوی سے ہے۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، انہیں مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے تو وہ طلاق دینے والے تھے، بلکہ کاغذات بھی تیار ہو چکے تھے۔ وہ مجھے بچانے کے لیے کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ تم لوگ صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو یہاں سے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ داور اس مصیبت میں کبھی بھی آئے۔ ہاں وہ اس وقت خود بھی بہت بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن سچ یہی تھا کہ وہ اسے کسی بڑی مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہتی تھی۔ وہاں کیا کہانی بنائی ہے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی آزمائیں گے، بڑا اچھا انسان ہے، بیوی کے خاطر نہ صحیح لیکن انسانیت کے خاطر یہاں ضرور آئے گا۔ وہ بولا تھا جبکہ عائشہ دعا مانگ رہی تھی کہ داور فون ہی نہ اٹھائے۔ ہیلو، آپ نے اپنے نمبر 1 جان نمبر سے فون آتے دیکھ اس نے فوراً اٹھا لیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اس کے کام میں ایسے انجان نمبر سے فون آنا ایک عام سی بات تھی۔ تمہاری بیوی ہمارے قبضے میں ہے، اگر اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو ہماری بلائی ہوئی جگہ پر ابھی پہنچو، ورنہ تمہیں تمہاری بیوی کی لاش ملے گی۔ دوسری طرف موجود لڑکا اسے دھمکی دے رہا تھا، جبکہ وہ فون کان سے لگائے سامنے تاہم اور کنزش کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی تو اس کے سامنے تھی، تو پھر وہ کون سی بیوی کی بات کر رہا تھا؟ کہیں عائشہ ان کے قبضے میں تو نہیں تھی؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ چاہتے تو ہم تمہاری موت ہیں داور حیدری، لیکن یہ سب باتیں تم سے ملاقات پر ہوں گی، اسی لیے لوکیشن بھیج رہا ہوں، تم فوراً یہاں پہنچو اگر اپنی بیوی کی جان بچانا چاہتے ہو تو، ورنہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پرکشش بھی ہے، اور اس کی کشش ہم سب کو اس کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ آدمی ایک بھرپور نظر عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، نہیں لگائیں گے، نہیں لگائیں گے۔ داور حیدری، اتنا بھی بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم جہاں بلا رہے ہیں خاموشی سے وہاں چلے آؤ، ورنہ ہو سکتا ہے تم اپنی بیوی کا آخری دیدار بھی نہ کر پاؤ۔ وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکا تھا، جبکہ داور تیزی سے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ کیا تم لوگ راہیل بھائی کے دوست ہو؟ وہ ایک زیر تعمیر پلازا میں داخل ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے فلور پر آئی تھی۔ اسے ہر فلور میں کافی فاصلے پر کھڑے کنڈے نما لڑکے نظر آ رہے تھے، لیکن نہ کسی کو بھی مخاطب کیا۔ وہ راہیل کے کہنے پر سیدھی اوپر والے فلور پر چلی گئی تھی اور وہاں کرسی پر بیٹھے آدمی سے سوال کرنے لگی، جس نے پہلے تو سر سے لے کر پیروں تک اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے، راہیل نے تو ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں کہ اس کی بہن اتنی خوبصورت ہے۔ کرسی کے پاس کھڑا نوجوان اسے دیکھتے ہوئے بولا تو زباریہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ شٹ اپ بدتمیز انسان، میں تمہاری دوست کی بہن ہوں، اس نے غصے سے جتایا تھا۔ دوست؟
کون سا دوست جانے من، اسی دوستی کی وجہ سے تو آج تک ہم اتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، اسی دوست کی وجہ سے داور حیدری ہمارا کروڑوں کا نقصان کر چکا ہے، اور تجھے کیا لگتا ہے کہ ہم اسے زندہ چھوڑ دیں گے؟ ہم تو اسے صرف اور صرف اس فائل کے لیے اب تک زندہ رکھے ہوئے تھے، ورنہ اسے پولیس کی کسٹڈی میں ہی جان سے مار چکے ہوتے، کیونکہ جتنا نقصان وہ ہمارا کروا چکا ہے نا، اسے 10 بار موت دی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ وہ آدمی اٹھ کر اس کے سامنے آتا ہوا اسے راحیل کی اصل اوقات بتا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تم لوگوں کا؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے فائل اپنے پیچھے کرنا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ آدمی فائل چھین کر دوسرے آدمی کو دے چکا تھا۔ بھائی یہ فائل تو غلط ہے، اس میں تو سبزیوں اور رنگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں تو ہمارے آدمیوں کی ڈیٹیل ہی نہیں ہے، ورنہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پولیس کن کن لوگوں کو اپنی حراست میں لے چکی ہے۔ اس آدمی نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا جب اگلے ہی لمحے زباریہ کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ لگا تھا، کیونکہ وہ یہاں غلط فائل لے آئی تھی، یعنی کہ اس نے ان کے ساتھ غداری کی تھی۔ اصل فائل کہاں ہے بتاؤ؟ اصل فائل کہاں چھوڑ کر آئی ہے تو؟ وہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا، اس کا حال بگاڑ چکا تھا۔ ان لوگوں کو کسی بھی قیمت پر وہ فائل چاہیے تھی۔ میں اصلی فائل لے کر آئی ہوں، مجھے نہیں پتہ وہ کدھر ہے۔ وہاں اور کوئی فائل نہیں تھی، اور نہ ہی بھائی نے مجھے اور کوئی فائل لانے کے لیے کہا تھا۔ وہ پریشانی سے ان لوگوں کو اپنی صفائی دینے لگی تھی، لیکن ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس پر ہرگز یقین نہیں کر رہے۔ دیکھو لڑکی، اگر اپنی جان چاہتی ہو تو جتنا جلدی ہو سکے وہ فائل ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تمہارے اتنے ٹکڑے کریں گے کہ تمہارے گھر والے گن بھی نہیں پائیں گے۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا، بھائی آپ پریشان مت ہو، وہ فائل مل جائے گی، کیونکہ داور حیدری خود آ رہا ہے یہاں۔ ہم نے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا ہے، اب ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بیوی کے ماتھے پر گن رکھ کر سارے راز اگلوا لیں گے، اور ویسے بھی یہاں پر داور کی موت ہونی ہے، یہ کیس یہیں پر بند ہو جائے گا، کیونکہ داور کی موت کے بعد اس کیس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اس کے علاوہ اس کیس میں ہمیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر داور ہی نکل گیا تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ داور حیدری ابھی زیادہ کیسز میں شامل نہیں ہے، اس نے ابھی تک صرف 4 سے 5 کیسز پر ہی ہاتھ ڈالا ہے، اور وہ بھی کامیاب اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کے پیچھے داور حیدری کا ہاتھ تھا۔ میرے خیال میں ان دونوں کا آپس میں کوئی بہت بڑا کنیکشن ہے، شکلیں بھی ایک دوسرے سے کافی زیادہ ملتی ہیں، اور سرنیم بالکل ایک جیسا ہے۔ کہیں یہ دونوں بھائی تو نہیں؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ارے ان کے بھائی چارے سے ہمیں کیا لینا دینا، اور حیدر کو اس کیس سے ہٹاؤ، داور حیدر کو اس کیس سے ہٹاؤ تاکہ ہم اپنا کام آسانی سے کر سکیں۔ داور کی وجہ سے بہت نقصان برداشت کر چکے ہیں، اب مزید ہم نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ وہ بھی بول رہے تھے جب دور سے فائرنگ کی آواز سنائی دی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جگہ پر پولیس نے حملہ کر دیا ہے۔ باس، کہیں داور حیدری نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں کی؟ میں نے اسے بتایا تھا کسی بھی ہوشیاری کے انجام میں اس کی بیوی ہمارے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی۔ اس آدمی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ لوگ اس جگہ پر حملہ کر چکے تھے، اور ان لوگوں کو اس بات کا گمان تک نہیں تھا کہ وہ اپنی ہی جال میں اس طرح سے پھنس جائیں گے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے داور کو اپنی لوکیشن تو سینڈ کی تھی، لیکن راحیل کی بہن کو بھی اسی جگہ پر بلایا تھا جہاں وہ پچھلے 3 مہینے سے قبضہ جمائے بیٹھے تھے، اور اب تک پولیس کی نظر سے یہ جگہ نہ گزری تھی، اور اب یہیں سے شاید ان کے جنازے بھی اٹھنے والے تھے۔ داور سیدھا اپنے آفس گیا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ عائشہ کو کڈنیپ کرنے والے لوگ وہی ہیں جن کا تعلق راحیل کے کیس سے ہے۔ وہ راحیل سے کسی طرح کی انفارمیشن لینے میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور ایسے میں وہ ان لوگوں کی صرف ایک غلطی کا انتظار کر رہے تھے، اور اب وہ لوگ غلطی کر چکے تھے۔ داور کی کزن کو ان لوگوں نے وہیں بلایا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت داور ہے، اور وہ داور کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف داور کو اس کیس سے ہٹانا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب راحیل بھی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ راحیل کو بھی جلد سے جلد ختم کرنے والے تھے، لیکن ایسا تب تک ممکن نہیں تھا جب تک وہ راحیل سے یہ نہ جان لے اس نے کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور کتنے لوگوں کی معلومات ان تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ فائل ان کے پاس آ جائے، اور وہ فائل ان لوگوں نے راحیل کو دی ہوئی تھی، جو راحیل کے کمرے کی تلاشی کے دوران داور حاصل کر چکا تھا، جو شاید آج ان لوگوں کے ہاتھ لگ جانی تھی۔ لیکن زواریہ نے صرف اس کے کمرے سے فائل چرائی تھی، یہ دیکھا نہیں تھا کہ فائل کون سی ہے، جبکہ اسے راحیل سے وعدے کرتے ہوئے اس رات زویا نے سن لیا تھا، اور اس سے اگلے دن ہی اس نے اپنے بھائی کو فون کر کے زواریہ کی ساری انفارمیشن دے دی تھی، جس کے بعد اس نے
زویا سے کہہ کر وہ فائل ہی وہاں سے غائب کروا دی تھی، اور زویا نے اپنا کام بہت ہی اچھے طریقے سے کیا تھا، جس کی اسے بہت زیادہ خوشی بھی تھی۔ زباریہ سے فائل وہ لوگ چھین چکے تھے، اور اب اسے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ راحل کی ان لوگوں کی نظروں میں کیا اوقات ہے۔ وہ راحل کو ختم کرنے والے تھے، اور وہ فضول میں اسے اتنی ساری امیدیں دلوا بیٹھا تھا۔ وہ اپنے مطلب کی وجہ سے آج اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ یہ لوگ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور جن غلیظ نظروں سے وہ اسے دیکھ رہے تھے، وہ ان کی نگاہوں کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی، لیکن وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی سوائے صبر اور دعا کے۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ کہیں سے زاور آ کر اسے بچا لے۔ پولیس نے اس ایریا کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ پورے پلازا پر ان لوگوں نے ان سب کو بری طرح سے پھنسا دیا تھا۔ یہاں کم از کم 40 سے زیادہ لوگ تھے، اور وہ ان سب کو صحیح سلامت پکڑنا چاہتے تھے۔ یہ بہت برائٹ وقت تھا۔ اس میں بہت بڑے بڑے لوگوں کا نام شامل تھا، اور وہ ہر ایک کو پکڑ لینا چاہتے تھے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اندر عائشہ اور زباریہ تھیں، جنہیں وہ صحیح سلامت نکالنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں بے شک ان کی زندگی میں اہم نہیں تھی، لیکن انسانیت کے ناطے ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا ان کے لیے اولین فرض تھا، جسے وہ دونوں ہی نبھانا چاہتے تھے، اور ایسے میں ضروری تھا کہ وہ بہت احتیاط سے کام لیں۔ سب سے پہلے اندر کون جائے گا اور باہر کون رکے گا، اس چیز کا فیصلہ کرنا تھا، جو کہ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ زاور اور زین کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا خود آگے کھڑا تھا، لیکن وہ پہلے ہی فلور پر جا کر رک گئے تھے۔ لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور ایسے میں وہ کسی طرح کی غلطی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے داور نے ان دونوں کو یہیں رکنے کا کہا، اور اپنے پیچھے آتے آفیسرز کو بھی ان دونوں کو فالو کرنے کے لیے کہا، اور خود اس کا اوپر جانے کا ارادہ تھا، کیونکہ یہ بات وہ سمجھ چکا تھا کہ اس وقت سب لوگ ایک ہی فلور پر ہیں، شاید اوپر، آخری فلور پر اوپر۔ داور نے اکیلے اوپر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سب اس کے انڈر اس مشن پر کام کر رہے تھے، اسی لیے کوئی بھی اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، جبکہ اتنے خطرناک جگہ داور کو اکیلے جانے پر اعتراض ہو رہا تھا، لیکن اس کے اعتراض کو کھاتے میں لائے بغیر وہ اسے اشارہ کرتا اوپر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کے اوپر جاتے ہی زاور نے ایک نظر زین کو دیکھا تھا، جو دوسرے سپاہیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ وہ بنا اس کی اجازت داور کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے تمہیں اپنے پیچھے آنے سے منع کیا تھا۔ اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ وہ ذرا غصہ ہوا۔ میں آپ کو اکیلے اوپر نہیں جانے دوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ مجھے لے کر جائیں یا نہ جائیں، میں ہر قیمت پر آپ کا ساتھ رہوں گا، اس نے ضدی انداز میں کہا تھا، اور اس نے غصے سے دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے آنے پر اس نے دوبارہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جبکہ ان کے پیچھے ہی باقی آفیسرز بھی سیڑھیاں طے کر رہے تھے۔ احتیاط سے کام لینا، کسی طرح کی کوئی غلطی مت کرنا، اس نے اپنے طور پر کچھ لوگوں کے پیر دیکھتے ہوئے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تو زاور نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بھی شاید ان لوگوں کے پیروں کو وہ بھی دیکھ چکا تھا، لیکن ان کے اندازے کے عین مطابق وہ بھی سہم کر کھڑے ہوئے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ جان چکے تھے کہ یہاں سے بچنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ 40 لوگ تھے، جبکہ داور اپنے ساتھ 20 ممبرز کی ٹیم لے کر آیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا نیٹ ورک نہ تھا جس پر وہ رسک لیتا۔ اس کیس پر وہ لوگ پچھلے 6 مہینوں سے کام کر رہے تھے، اور جو نام ان کے پاس آئے تھے ان کو جان کر وہ دم بخود ہی رہ گئے تھے۔ ہم لوگ ان کے پیروں پر گولیاں ماریں گے، گولی ان کے جسم پر اور کہیں بھی نہیں لگنی چاہیے۔ زبان کام کرنی چاہیے، کیونکہ زبان کے بغیر وہ نہ تو گواہی دے پائیں گے اور نہ ہی ہمارے کسی کام کے رہیں گے۔ اس نے پیچھے زاور کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ساتھ ہی چھٹے فلور پر قدم رکھے تھے۔ ان دونوں نے اپنے ریوالور پر سائلنسر لگا کر لوگوں کی ٹانگوں پر گولی چلا دی تھی، اور اب وہ بے بسی سے زمین پر لیٹے کراہ رہے تھے۔ ان کے اسلحے کو ایک طرف کرتا داور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ زاور ان لوگوں پر خوب ہاتھ صاف کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کا مقصد ان کے باس کو صحیح سلامت گرفتار کرنا تھا۔ وہ اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، تاکہ آگے ان کے لیے آسانی رہے، لیکن ان کے پاس لسٹ بھی موجود تھی۔ اگر یہ آدمی مر بھی جاتا ہے تو ان کو کوئی بڑا نقصان نہ ہوتا۔ اسی لیے داور نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ ضرورت سے زیادہ اچھل کود کرے تو اس کے پیروں پر گولی مار دینا، اور زاور اس حکم پر
بہت خوش ہوا تھا۔ ان 40 میں سے تقریباً 12 لوگوں کو وہ ٹھکانے لگا چکے تھے اور یہ تقریباً سارے ہی پیچھے آتے آفیسرز کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو چکے تھے۔ اب وہ بالکل آخری فلور کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہاں پر بہت سارے خنڈے تھے جن سے بچ کر ان لوگوں نے اپنا کام کرنا تھا۔ جہاں داور کو عائشہ کی فکر تھی وہیں زاور کو زباریہ کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ جو بھی تھا ان دونوں کو غلط ارادے سے یہاں لایا گیا تھا اور وہ انہیں کسی بڑے نقصان سے دچار نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ایسے میں ان دونوں کو یہاں سے صحیح سلامت نکالنا ان کا فرض تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ گھر میں ابھی تک یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ورنہ زباریہ کی اس طرح کی حرکت پر نہ جانے ان لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ زاور یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ زباریہ کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسے اس بات کے بارے میں کچھ بھی کسی کو بھی بتانے سے منع کر دے گا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی کنپٹی پر بندوق رکھی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا، جبکہ داور اس کے آس پاس کہیں پر بھی نہیں تھا۔ تو تم ہو وہ آفیسر جس نے ہمت کر کے یہاں تک آنے کی غلطی کی ہے، آ جاؤ، آج تمہیں دکھاتے ہیں کہ تم نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اس کی کنپٹی پر زور ڈالتا رہا تھا، جبکہ وہ پریشان تھا کہ داور کدھر غائب ہو گیا۔ ابھی تو اس کے ساتھ ہی تھا، شکر تھا کہ وہ پہلے ہی ہٹ گیا تھا۔ اس آدمی کو شاید یہی پتہ تھا کہ یہاں تک صرف زاور ہی آیا ہے۔ وہ آدمی زاور کی کنپٹی پر بندوق رکھ کے اسے پکڑ کر اندر لے گیا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اونچے کیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا ان کے باس کے سامنے آ بیٹھا تھا، جہاں ایک کرسی پر زباریہ اور دوسری کرسی پر عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر زباریہ کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر گردن جھکا گئی تھی۔ یہاں آ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی اس بات کا احساس اسے ہو چکا تھا۔ وہ بس ایک بار یہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسی غلطی دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زاور نے اس کی طرف سے نظریں پھیرتا ایک نظر دروازے کے پیچھے داور کی طرف دیکھا اور پھر داور کے اشارے پر اس نے زمین کی طرف دیکھا تھا جہاں ایک چاقو پڑا ہوا تھا۔ شاید انہی لوگوں میں سے کسی کا تھا، یا شاید وہ ان لڑکیوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا، اور اس کے اشارے کو سمجھ کر اس نے آنکھوں میں اسے اشارتاً جواب دیا تھا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ تم لوگ ہمیں گرفتار کر پاؤ گے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے بچوں، تم جیسے بڑے آفیسرز آئے اور بہت گئے، اب تم دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جب تمہاری کٹی ہوئی لاش یہاں سے جائے گی نا، تب تمہیں پتہ چلے گا تم لوگوں نے کس سے پنگا لیا ہے۔ تمہاری لاش کے ٹکڑے تو تمہارا خاندان بھی گن نہیں پائے گا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ داور خود اوپر تک آئے گا، لیکن اس نے اپنے بچے کو بھیج دیا۔ لیکن تمہاری حالت دیکھ کر وہ خود یہاں آنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا اور نہ ہی ہم سے پنگا لے گا۔ اس بات کو تو تم جان ہی چکے ہوگے کہ ہمارا نیٹ ورک کتنا بڑا ہے۔ تقریباً سب لوگوں کے ایڈریس اور معلومات تمہارے پاس موجود ہے۔ اس فائل میں سب کچھ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس فائل کی مدد سے تم بہت آگے تک جا چکے ہو۔ تم نے ہمارے کتنے نیٹ ورک کو حراست میں لے لیا ہے اس بات کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن جتنی تم لوگ اس کام میں پھرتی دکھلا رہے ہو، مانا جا سکتا ہے کہ اب یہ مشن تم لوگ جلدی ہی پورا کر سکتے تھے، لیکن یہاں آ کر تم لوگوں نے غلطی کر دی۔ اب تم دیکھنا تمہارا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بول رہا تھا جب کہ زاور چاقو اپنے پیروں کے نیچے کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ زباریہ کی مدد کے بنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ اس کی باتوں پر دھیان دیے بنا زباریہ کو اشارہ کر رہا تھا، جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حد ہے، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارتی۔ کیا محبت کی ہے تم نے مجھ سے، لعنت ہے ایسی محبت پر۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ آدمی جو آرام سے بیٹھا اسے اس کا انجام بتا رہا تھا اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ زباریہ خود بھی اس کی بات پر پریشان ہو گئی تھی۔ یہاں ان کی جان پر بنی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے گن گا رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے والی بات اس نے ذرا سی حرکت کی تھی جس پر اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیر کے نیچے کوئی چیز آئی ہے، اور پھر جیسے وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ ہاں تو اب اس سے شادی کر چکے ہو نا، اب تو سکون میں ہونا، اب مل تو گئی نا وہ لڑکی آپ کو جو آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ میں لائق ہی نہیں ہوں آپ کے، جائیں خوش رہیں اس کے ساتھ، مجھے یہیں مر جانے دیں۔ وہ زور سے پیر پٹکتی ہوئے بولی تھی، جس سے وہ چاقو تو تھوڑا آگے جا کر زاور کے پیر کے قریب آ گیا، اور زاور نے بنا دیر کیے اگلے ہی لمحے اس کے کارنر پر پیر مارا تو وہ اوپر کی طرف کچھ اچھلا تھا، جسے پکڑ کر اس نے اپنے پیچھے کھڑے آدمی کے بازو پر اس تیز دھار چاقو کو چلایا اور دوسرے کو تھپڑ مارتے ہوئے زباریہ کے پیچھے رسی کاٹ دی۔ یہ سب کچھ اتنا جلد بازی میں ہوا تھا کہ وہ آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اسے مزید کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیا ہی نہیں۔ وہ ان کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور اب وہ اسی چاقو کی مدد سے باس کے بازو پر حملہ کر چکا تھا۔
اور پھر بازو کے بعد کندھے پر، اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے باقی سب الرٹ ہونے کے بجائے وہاں سے بھاگنے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، لیکن باہر بھی انتظار میں پولیس کھڑی تھی۔ ان کا بھاگنا اتنا آسان نہیں تھا۔ داور نے جلد ہی لوگوں کو قابو کرتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا اصل مجرم ان کا باس تھا، اور اسے اتنی آسانی سے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ اس تالاب کی بڑی مچھلی تھی، اور ان کی مدد سے ان لوگوں کو مزید بڑی مچھلیاں پکڑنی تھیں۔ لیکن اس نے شاید زاور کے حملے کا زیادہ اثر نہ لیا تھا۔ اس کی ٹانگ پر ایک زوردار لات مارتا وہ زاور کو زمین پر گرانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اپنی پستول سے سامنے گولی چلا دی تھی، جو داور کے سینے کے بیچ لگی تھی۔ داور کو گولیاں لگنے پر عائشہ چلاتے ہوئے اس کی طرف بھاگ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی تو اس نے فوراً سے سامنے سے ہٹایا، اور اس کے ساتھ ہی شاید داور کے اندر کا ہمدرد انسان بھی اپنی موت خود ہی مر گیا تھا۔ اس کے پستول سے نکلنے والی گولی اس آدمی کا سینہ چیر چکی تھی، جو موقع پر ہی جہنم رسید ہو چکا تھا، اور داور پر لگنے والی گولی نے ہی اثر دکھایا تھا کہ وہ زمین پر پڑا بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ جن لوگوں کو پولیس گرفتار کر پائی تھی وہ لوگ ہاتھ آ چکے تھے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ پلازے کے اندر موجود ایکسٹرا راستہ ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر گیا تھا، لیکن اب ان کے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا سارا نیٹ ورک تقریباً ان کے ہاتھ لگ چکا تھا، اور وہ بڑے سے بڑے انسان پر بھی ہاتھ مارنے میں بالکل بھی گھبرانے والے نہیں تھے۔ لیکن اب داور کو لگنے والی گولی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ اسے جلد سے جلد اسپتال پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ زاور، آپ کو چاقو لگا ہے، بہت خون بہہ رہا ہے، اس نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے احساس لایا تھا۔ زباریہ، مجھے صرف چاقو لگا ہے، اسے گولی لگی ہے، اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہے، اسے اسپتال لے کر جانا ضروری ہے، تم لوگ پلیز جلدی سے گاڑی میں بیٹھو اور جلدی آؤ میرے ساتھ۔ وہ ان دونوں کو باہر آنے کا اشارہ کرتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ابھی وہ لوگ یہاں سے نکلے ہی تھے کہ زباریہ نے گھر فون کر کے دھماکہ کر دیا تھا۔ اس کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ زاور کو بہت شدید چوٹ لگی ہے، لیکن زاور کو ایک اور پریشانی تھی جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے گھر فون کیا تو چاچو نے فون اٹھایا تھا، اور اس نے روتے ہوئے انہیں تقریباً ساری سچائی بتا دی۔ وہ داور کے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ اس نے چاچو کو بتایا تھا کہ وہ بہتر کنڈیشن میں ہے تاکہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو، لیکن اسے چاچو داور کے بارے میں پوچھ رہے تھے جسے گولی لگی تھی اور شاید وہ مر سکتا تھا۔ اس نے جو اس کے دماغ میں آیا وہ الفاظ اپنے چاچو کو بول دیے، کیونکہ داور کی حالت سے یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اس کا بچنا آسان نہیں ہے۔ وہ اسے جو سمجھ میں آیا تھا وہ کہہ دیا تھا، لیکن چاچو کی پریشانی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ لوگ داور کو لے کر اسپتال پہنچے ہی تھے کہ زمان صاحب کے ساتھ رحمان صاحب بھی وہاں موجود تھے، جبکہ زباریہ کو پولیس ان کے گھر پہنچا چکی تھی، لیکن عائشہ گھر جانے کو تیار نہ تھی، اسی لیے وہ ساتھ ہی یہاں آئی تھی۔ زمان صاحب کی حالت خراب ہو رہی تھی، داور کو دیکھ کر اس کا بہت سارا خون ضائع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر چکے تھے، اور زاور سے اپنے باپ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اسے ہمیشہ ان کا داور سے محبت کرنا تکلیف دیتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں تھا۔ ان کو کس نے بتایا تھا اور کیوں بتایا تھا زاور کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اپنے باپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ بابا پریشان نہ ہوں، اسے کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں نا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں حوصلہ دینے لگا، مریض کا بہت سارا خون ضائع ہو چکا ہے، ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے اور اسی وقت انتظام کریں۔ ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہوئے ان لوگوں سے کہا تھا، جس پر زمان صاحب فوراً کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر، میرے خون کا ایک ایک قطرہ نکالو، میرے بیٹے کی جان بچاؤ، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے۔ سر، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کی ایج کافی زیادہ ہے، ہم اس طرح سے آپ کا بلڈ نہیں لے سکتے، ڈاکٹر نے پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو میرا لے لیں ڈاکٹر، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ بابا کچھ بھی کہتے، زاور بول اٹھا، آپ کا پیشنٹ سے کیا ریلیشن ہے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تو زاور کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں بھائی ہوں اس کا، نہ جانے کیسے اس کی زبان میں یہ لفظ کہتے ہوئے اس کا ساتھ دیا تھا، جس پر بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں ڈاکٹر، اور مجھے دونوں بیٹے صحیح سلامت چاہیے۔
تو اسے دیکھتے ہوئے بولے تو ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے انہوں نے راستہ دیا تھا، آپ فکر نہ کریں سر، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، اللہ سے دعا کریں، ہم اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہے ہیں، باقی جیسا اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ انہیں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ جبکہ وہ اس کے ساتھ گیا، وہ باہر عائشہ کے پاس بیٹھے تھے، اس کو دیکھ کر انہیں کنزش کا خیال آیا، وہ نہ جانے کہاں ہوگی، اسے کچھ پتہ بھی ہوگا یا نہیں، وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے جب انہیں وہ زین کے ساتھ اندر آتی نظر آئی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بھاگ کر آئی تھی، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے جبکہ وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عائشہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی، 6 سال میں اس نے کبھی جاننے کی بھی کوشش نہ کی تھی کہ اس کے سسر کون ہیں، اور یہ لڑکی اتنے کم وقت میں ان کے اتنے قریب ہو گئی تھی۔ اس نے صرف دولت کی خاطر ہی اس شخص کا نام یاد رکھا ہوا تھا، ورنہ اسے اس شخص سے کوئی مطلب نہ تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی مطلبی تھی۔ صحیح کہتا تھا داور، وہ لائق ہی نہیں تھی اس کے۔ اس وقت اس کا بیٹا کنزش کی گود میں تھا، شاید ہی وہ کبھی اس سے الگ ہونا چاہتا ہو، اور وہ جس کی وہ اولاد تھا، جس نے اسے جنم دیا تھا، وہ خالی ہاتھ تھی، جس کے لیے وہ اتنا سب کچھ کر رہی تھی، وہ اس کو ملا ہی نہیں تھا، اور جو ملا تھا اس کی اس نے قدر نہیں کی تھی۔ لیکن اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہ تھا، اب پچھتاوے میں اسے زندگی گزارنی تھی۔ وہ سب لوگ بے حد پریشان تھے، داور کا آپریشن چل رہا تھا، اور وہ اسے بلڈ دے کر باہر آیا تو بابا کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی بیٹھی ہوئی دکھی۔ وہ بھی اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یقیناً وہ داور کی دوسری بیوی ہے۔ بابا آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، داور کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت بہادر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ جیسے ان سے زیادہ خود کو دلاسا دے رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کے دل میں اس کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، بس اسے آج کچھ پتہ تھا، اتنا پتہ تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے اور اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے اپنے بھائی کی ضرورت تھی زندگی کے ہر امتحان میں، وہ اس کے بنا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اسے اپنا یہ خڑوس باس بہت زیادہ عزیز ہو چکا تھا۔ بابا کی پریشانی اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اچھے الفاظ استعمال کر کے انہیں ہمت نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پیشنٹ کی حالت بہت زیادہ کریٹیکل ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے اگر اسے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ بابا کا خیال کیسے رکھے گا۔ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود اندر جا کر اس کا آپریشن کرنا شروع کر دے، اور کیسے بھی اسے بچا کر واپس اپنے باپ کے سامنے کھڑا کر دے۔ اپنے بابا کے آنسو اس سے دیکھے نہیں جا رہے تھے، لیکن اس کے پاس کوئی حل بھی تو نہیں تھا، اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی یہ چھوٹی سی لڑکی جو بار بار اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے بچے کو سینے سے لگا رہی تھی، اسے بھی اس وقت حوصلے کے لیے الفاظ چاہیے تھے، اسے بھی ہمت چاہیے تھی۔ اس کے لیے تو اس کا سب کچھ اس کا شوہر ہی تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس کے آ جانے سے عائشہ وہاں سے نکل چکی تھی، شاید وہ جانتی تھی کہ اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، شاید وہ جانتی تھی کہ وہ اپنا مقام کھو چکی ہے، اور اب اس کا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور جہاں پر آپ کی کوئی ضرورت نہ ہو آپ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ دوسروں کی زندگی میں ایک انچاہا وجود بن کر رہنے سے بہتر ہے اپنی ذات کی کمیوں کو قبول کیا جائے۔ اسے اس لڑکی کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ڈاکٹر کی طرف سے کسی اچھے جواب کی امید کر رہے تھے۔ آپریشن مکمل ہو چکا تھا، ڈاکٹر باہر آئے تو انہیں خوشخبری سنائی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ جہاں ڈاکٹر نے ان لوگوں کو یہ خوشخبری دی تھی، وہیں ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ابھی تک داور کو ہوش نہیں آیا، اس لیے وہ کچھ بھی کلیئر نہیں بتا پا رہے۔ باقی ان کے لیے اتنی ہی خبر کافی تھی کہ اس کی گولی نکال دی گئی تھی اور حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ اس کا آپریشن کامیاب ہوتے ہی بابا نے صدقہ خیرات دیا تھا، لیکن ابھی تک اسے دوسرے کمرے میں شفٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مزید 24 گھنٹے اسے ہوش میں آ جانا چاہیے، ورنہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کو مطمئن کر چکے تھے کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، جس کے لیے وہ سب لوگ بالکل پرسکون ہو گئے تھے۔ تاہو اس وقت اپنے دادا کے پاس تھا، جبکہ کنزش نفل ادا کرنے گئی ہوئی تھی۔ اسے یہ بچہ بہت پرکشش لگ رہا تھا، بار بار اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا اور اپنا آپ دادا کے سینے میں چھپا لیتا، لیکن جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا وہ پیچھے سے اسے پکارتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ہی پکار رہا ہے، لیکن وہ جب اس کی طرف دیکھتا وہ فوراً انجان بن جاتا تھا۔ اس بچے کی شرارتیں اسے کافی دلچسپ لگ رہی تھیں، لیکن اتنا چھوٹا سا بچہ اس طرح کی شرارتیں کیسے کر سکتا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ سچ میں شرارتیں کر رہا تھا یا پھر وہ کنفیوز تھا۔
کچھ تو تھا جو نہ تو زاور کا بھتیجا سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی تابان کا چاچا۔ بابا میرے خیال میں اب آپ کو گھر چلے جانا چاہیے، آپ کل سے یہیں پر ہیں، آپ نے میڈیسن بھی نہیں لی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ چلے جائیں، میں یہاں پر ہوں داور کے پاس، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ انہیں مناتے ہوئے بولا، نہیں زاور، جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ بابا نے انکار کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ ان کے انکار پر بات ختم نہیں کر سکتا تھا، اسے ان کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ بالکل نہیں بابا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریں، آپ کو ابھی جانا ہوگا، اس وقت آپ کا گھر جانا مناسب رہے گا، میں یہاں ہوں نا آپ کے بیٹے کے پاس، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، اور اس کی اس بات پر وہ اسے کچھ نہیں بول پائے، اور آخر کار وہ گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس نے زین سے کہہ کر انہیں گھر چھوڑنے کے لیے کہا تھا، جبکہ بابا نے کنزی سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، وہ داور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ بابا نے بھی اسے دوبارہ نہیں کہا تھا، بس اسے دعائیں دیتے وہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ کنزش اسے پہچان چکی تھی، زویا کی غلط فہمی بھی اسے سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کی زویا نے تصویر اسے دکھائی تھی، یعنی کہ زویا اس کی نند تھی، لیکن جس وقت میں اسے یہ سب کچھ پتہ چل رہا تھا، اس وقت میں اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہ بس پتہ تھا تو اتنا کہ اس کا شوہر اس وقت اسپتال میں ہے، بابا کو کسی طرح گھر بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب اسے کیسے بھیجتا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں کافی انکمفرٹیبل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک ڈیسک پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی گود میں چھوٹا سا معصوم بچہ تھا جو بار بار اس کی طرف لپک رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ بچہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو رہا تھا، شاید وہ بھی سب کی طرح غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا۔ جب بھی وہ کھڑا ہوتا تو بچہ اسے بابا کہہ کر پکارنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ اس کی طرف دیکھتا تو وہ اپنے ہاتھ مایوسی سے گرا دیتا تھا، شاید اسے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ اتنی دیر سے اسے داور سمجھ رہا تھا، اور وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتا تھا تو سمجھتا تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اس وقت اس ماحول کی سنگینیت کو نہیں سمجھ سکتا تھا، اسے اپنا باپ چاہیے تھا۔ رات خاموشی سے گزر چکی تھی، ایک نئی صبح روشن ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اسی ڈیسک پر ساری رات بیٹھے رہے، دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی وہ اس کی بے آرامی کو سوچتے ہوئے اسے گھر جانے کے لیے فورس کرنے لگا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک داور کو ہوش نہیں آ جاتا، میں انہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانے والی، میں یہیں رہوں گی ان کے پاس۔